بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وأصحابه أجمعين أبدا دائما سرمدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا پروگرام نماز کا طریقہ، صحیح نماز کس طرح ادا ہونی چاہیے. وضو آپ نے سمجھ لیا، غسل سمجھ لیا. کل کے پروگرام میں نماز کے لیے 6 شرط ہے: طہارت، پاکیزگی، لباس، ستر عورت، وقت، نیت، قبلہ، تکبیر تحریمہ. طہارت، ستر عورت، نیت، وقت، استقبال قبلہ اور تکبیر تحریمہ. پاکی ہوگی ہر طرح کی، کپڑے سے لے کر مصلی تک، جگہ تک، تو طہارت اسے کہتے ہیں. ستر عورت یعنی عورت، لیڈیز، خواتین کا سر کے بال سے لے کر ناخن تک، گھٹنے اور ٹخنا سب چھپا ہوا ہو، بال بھی چھپا ہوا. یہ ہے لباس عورتوں کا. مردوں کا لباس پورے آستین کا شرٹ یا کرتا یا ٹی شرٹ بھی پوری آستین ہونی چاہیے. کھلی ہوئی کہنیوں سے نماز ہوتے ہی نہیں، اس لیے واجب الاعادہ ہے. اگر کھلی ہوئی کہنیوں سے قصدن نماز پڑھ لی تو نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی. اور گھٹنے سے نیچے تک تہبند اور پائجامہ، پینٹ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے اور گھٹنے سے نیچے، گھٹنا کھلنا نہیں چاہیے. یہ ہو گیا لباس. طہارت، ستر عورت. نیت ہونی چاہیے کہ ہم کون سی نماز کے لیے کھڑے ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. نیت شرط ہے. اور وقت کی پابندی: فجر کی نماز سورج طلوع ہونے سے بہت پہلے، صبح صادق جب تک سحری کھا سکتے ہیں، وہ ٹائم ہے فجر کی نماز شروع ہونے کا. اور وہ تقریباً 50 منٹ تک رہتا ہے شروع ہونے سے لے کر. اور ظہر ہے، زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. عصر ہے، ظہر ختم ہو پھر عصر شروع ہوتی ہے. عصر ختم ہونے والی ہوتی ہے، مغرب شروع ہوتی ہے. مغرب کا تقریباً پورا گھنٹہ وقت ہوتا ہے. مغرب کا وقت ختم ہو، عشاء شروع. مسافر کے لیے، مریض کے لیے رعایت ہے. اور حنفی مسلک میں فجر میں تاخیر افضل ہے، عصر کی نماز میں تاخیر افضل ہے. باقی نمازیں اپنے حساب سے وقت پہ پڑھنی چاہیے. یہ ہو گیا وقت اور دل میں نیت کی کون سی نماز ہے. استقبال قبلہ. قبلہ پچھم طرف ہمارا ہے پورے ہندوستان میں، ویسٹ کی جانب. قبلہ صحیح ہونا چاہیے. اور تکبیر تحریمہ، جو پہلی بار ہاتھ اٹھا کر کانوں تک، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کھلی کے انگلیوں سے اللہ اکبر جو کہتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے. طہارت، ستر عورت، نیت، وقت، استقبال قبلہ، تکبیر تحریمہ، یہ 6 شرطیں ہیں.
اور 7 فرائض ہیں نمازوں کے۔ ان 7 شرطوں میں تکبیر تحریمہ، قراءت، رکوع اور سجود، تکبیر تحریمہ، قراءت، رکوع اور سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بسمعی۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے کھلی ہوئی انگلیوں سے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، ناف کے تھوڑا نیچے تک مضبوط باندھیں۔ عورتیں جو ہیں سینے کی طرف ہاتھ باندھیں گی۔ قرات کلام پاک کا پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ الحمد شریف پوری پڑھنا واجب ہے۔ تو قرات سے مراد قرآن پاک کی تلاوت، وہ سورہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کم سے کم سورت جو ہے انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد، 3 آیتیں ملا کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا ہو سکتی ہے۔ جس کو صورتیں یاد ہو وہ ہر صورت پڑھ سکتے ہیں، جس کو صورتیں یاد نہ ہو زیادہ، کسی کو صرف قل اللہ شریف یاد ہے تو اس کو اجازت ہے کہ سیکھتا رہے، لیکن ہر رکعت میں قل اللہ شریف پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ پہلے سورہ فاتحہ، پھر قل اللہ شریف، پھر رکوع سجود، پھر کھڑے ہوئے، پھر سورہ فاتحہ، پھر قل اللہ شریف۔ جس کو نہ یاد ہو صورتیں اور صورتیں یاد ہے تو قلیہ ہے، قل اللہ ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ بالناس ہے، الم ترى ہے، ارأیت الذی ہے، یہ ویل لکل ہے، الہاکم التکاثر ہے، اس کی نماز حساب سے ہوتی ہے، اور جن کو نہیں آتی ہے انہیں سیکھنا چاہیے۔ تو اس تکبیر تحریمہ اور قیام کہتے ہیں نیت باندھ کے کھڑے ہونے کو، کھڑے رہ کر سیدھے کھڑے ہو کر تب سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ پڑھے اور سورت ملائے، اور جس کو ثنا نہ یاد ہو، سبحانک اللہم نہ یاد ہو، یا بھول گیا اور سورہ فاتحہ شروع کر دی تو نماز ہو جائے گی۔ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس لیے نماز ہو جائے گی۔ 2 رکعت پہ بیٹھنا قعدہ اولیٰ، صبح کی فجر کی نماز میں ایک ہی قعدہ ہوتا ہے، 2 سنتوں میں، 2 فرض میں 2، اور التحیات تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، 2 رکعت پوری کریں اور سلام پھیر دیں۔ فرض میں ویسے ہی پڑھنا ہے، ثنا پڑھیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر سورتیں ملائیں، پھر قعدے میں بیٹھیں، تشہد التحیات پڑھیں، پورے پڑھنے کے بعد جو ہے درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیں، اور دونوں اللہم صلی علی، اللہم بارک، یہ دونوں پڑھیں، اور سلام دائیں طرف پہلے پھیریں اور پھر بائیں طرف۔ یہ فجر کی 4 رکعتیں نماز ہو گئیں۔ اسی طرح ظہر میں 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 12 رکعتیں ہیں۔ اگر وقت نہیں ہے تو نفل کو مؤخر کریں، رات میں کسی وقت نفل کی جگہ نفل پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے۔ 4 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 سنت، یہ ضروری ہے، اسے ادا کریں۔ یہ مقیم کا حکم ہے،
مسافر کا حکم الگ ہے، وہ ہم بتائیں گے۔ اس طرح آپ کو نمازوں کو اطمینان کے ساتھ صحیح وقت میں، کوئی یہ چاہے کہ مغرب کی نماز پڑھ لیا، اب عشاء میں دقت ہوگی، ابھی پڑھ لیتے ہیں عشاء کی، مغرب کے ٹائم میں ہرگز نماز نہیں ہوگی۔ عشاء اور مغرب کا ٹائم الگ الگ ہے، اس لیے وقت کا تعین ضروری ہے۔ اس طرح آپ کی پنجگانہ نماز ہو جائے گی۔ اور مسافرت کی نماز، مریض کی نماز میں رعایت ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح آپ کو وقت معلوم ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز کا وقت جب تک سحری کھانے کا وقت رہتا ہے اس وقت تک رہتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور جب سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو 10 منٹ پہلے ختم ہوتا ہے۔ اب روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جمعرات کو 14 شعبان المعظم ہے، جو روزہ رکھنا چاہیں 15 تاریخ کا یا جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیں تو سحری کھانے کا وقت جو ہے آج بمبئی کے موسم میں جو شروع ہوتا ہے وہ 5 بجے تک سحری کھا سکتے ہیں، 5 بجے تک سحری کھا سکتے ہیں، اور 5 بجے ہی کھا کے فوراً منہ کو مسواک سے یا کلی کر کے اچھی طرح دانت صاف کر کے کھانا پینا بند کر دے۔ مساجد کی اذان کا انتظار نہ کرے، اذان تاخیر سے بھی ہوتی ہے، 2-5 منٹ بعد ہوتی ہے، لیکن جو صحیح ٹائم سحری ختم ہونے کا ہے اس وقت تک کھانا پینا ختم کر کے منہ کو صاف کر لیں۔ اور وہ اس کے بعد 5:15 بجے سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور 6:40 تک آپ سکون سے فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور ہر موسم میں بمبئی میں جو ہے ظہر کا وقت 12:55 پہ ہمیشہ رہتا ہے۔ جاڑے میں جلدی ہوتا ہے اور گرمی میں جو وقت میں نے بتایا ہے وہ 12:55 شروع ہو جاتا ہے۔ اور بمبئی کے موسم میں ہمیشہ 4:10 پہ شروع ہوتا ہے عصر کا وقت، اور 4:10 تک ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ اور گرمیوں میں یہ وقت اور زیادہ ہو جاتا ہے، 5 بجے تک ظہر کا وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کا وقت کبھی بھی مکروہ نہیں ہوتا، جب پڑھیں گے تو وہ ادا ہی ہوگا۔ ظہر کا وقت ختم جیسے ہی ہوا اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ہر موسم کے لحاظ سے الگ الگ۔ پھر غروب آفتاب سے پہلے آپ کو مغرب کی تیاری کرنی ہے۔ روزہ ہے تو افطار کا انتظار کرنا ہے کھانا سامنے رکھ کر، اور مغرب کا وقت جو ہے وہ 6:50 تک شروع ہوتا ہے۔ کبھی اذان آگے پیچھے ہوتی ہے، 2-4 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کو مغرب کی اذان کے بعد نماز پڑھنی ہے، 7 رکعت، 3 مغرب، 2 سنت، 2 نفل، اور اس کے بعد آپ کو تقریباً آپ کو جو وقت رہتا ہے مغرب کا، مجبوری اگر وقت پہ نہیں پڑھ سکے تو آپ مغرب کی نماز جو ہے اذان ہونے سے لے کر پونا گھنٹے تک پڑھیں گے تو آپ کی قضا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ کیلنڈر دیکھیں اور اس کو سمجھیں۔ اس وقت بمبئی میں عشاء کا وقت جو ہے وہ تقریباً آپ کو 8:15 پہ عشاء پڑھنی ہے، اور
5 بجے تک سحری کھانے تک عشاء کا وقت رہتا ہے. مجبوری ہو تو آپ اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹائم پہ پڑھنا بہتر ہے. کبھی ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ بیمار پڑ جائیں اور بھول جائیں تھکان کی وجہ سے. اس لیے اندر وقت کے پڑھ لینی چاہیے. یہ ہم نے سہولت بتائی ہے کہ آپ کی نماز کا یہ وقت ہے، ان اوقات میں آپ کی نماز صحیح ہوگی. فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھنا، سورہ مزمل، سورہ رحمان کی آدھی اور سورہ ملک شریف کا ایک پڑھنا، اور بہت ساری، اس کو بولتے ہیں طوال مسلسل. اور جو ہے ظہر میں بھی تھوڑی والضحیٰ ہے، القارعہ، الم تری اور واللیل اذا یغشی صورتیں پڑھیں. عصر میں مختصر پڑھیں صورتیں. مغرب میں اور صورتیں کم پڑھیں، کم سے کم 3 آیت کے مثل پڑھیں. اور عشاء میں بھی جو ہے لمبی صورت، لیکن فجر جتنی نہیں. سب سے زیادہ لمبی صورت صرف فجر کی نماز میں ہے. عشاء میں جو ہے وہ بس معمول کے مطابق پڑھیں آپ. والضحیٰ واللیل اذا یغشی والسماء وما بناها یاسین شریف کے چند، سورہ مزمل شریف کی چند صورتیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اور تہجد کا وقت جو ہے وہ کامل وقت 3:30 بجے شروع ہوتا ہے، 4:30 بجے تک آپ پڑھیں گے تو یہ کامل وقت ہوگا. اور تہجد جو ہے وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نفل نہیں ہے. تہجد کی نماز سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. جو لوگ پڑھیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ تہجد فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے. اور پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو محرومی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ان پہ 6 وقتوں کی نمازیں فرض تھیں، ہم پہ 5 وقتوں کی ہیں. آپ نے ہمیشہ تہجد گزاری کی. حضور حافظ ملت علی رحمت الزمان پیر و مرشد نے بھی ہمیشہ تہجد کی سفر و حضر میں پابندی کی ہے. اور مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں صلاۃ الاوابین ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، ذکر و دعا کریں. 20 منٹ کے بعد وہ نماز اشراق کی ہے. اور 9 ساڑھے 9 بجے سورج نکلنے کے بعد آرام سے جو ہے وہ چاشت کی نماز ہے. اشراق کی نماز 2 رکعت ہے، اور 2 اور ملائیں گے تو وہ نفل ہوگی. اور چاشت کی نماز جو ہے زیادہ میں زیادہ 12 ہے، 8 بھی ہے. اتنی پڑھیں کہ ہمیشہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ جو ہم نے آپ کو پہنچایا ہے اپنی زبان کے ذریعہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال اچھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملیں گے. حالات حاضرہ سے ہر طرح کی احتیاط کریں، ہر طرح سے بچ کر رہیں. بچوں کو تاکید کریں کہ روڈوں پہ ہرگز نہ جائیں، مستی نہ کریں، کھیل کھیلیں نہیں کھیلیں، فٹ بال، والی بال، کرکٹ نہ کھیلیں، کبڈی نہ کھیلیں، مستی اور بے حیائی سے بچیں. السلام علیکم. کتنا منٹ ہوا؟